چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل ومن قال لامرأته انا منک طالق فلیس بشیء وان نوى طلاقا ولو قال انا منک بائن او علیک حرام ینوی الطلاق فہی طالق۔ دیکھیے ابھی تک آپ پڑھ رہے تھے تو اس میں اس طرح کی بحث آ رہی تھی کہ جس میں طلاق کی اضافت عورت کی جانب کی گئی تھی، تو طلاق والی ہے، تجھے طلاق ہے۔ لیکن آج کی فصل میں اس بات کا ذکر ہے کہ طلاق کی نسبت مرد کی جانب ہو رہی ہے۔ شوہر کہتا ہے انا طالق منکا، مجھے طلاق ہے تمہاری جانب سے، طلاق خود ہی دے رہا ہے مگر کہہ لیجیے خود لے رہا ہے وہ، تو اب ایسی صورت میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، تو وہی اسی کا ذکر ہے۔ کہہ رہے ہیں اگر کسی نے مرد نے اپنی بیوی سے کہا انا منک طالق، میں تیری جانب سے طلاق والا ہوں، یعنی تیری جانب سے مجھے طلاق ہے، فلیس بشیء، تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، ان طلاق نہیں واقع ہوگی۔ وَإِن نَوَى طَلَاقًا، اگرچہ یہ جملہ استعمال کر کے اس کی مراد کیا ہو، طلاق کی ہو۔ وَلَوْ قَالَ أَنَا مِنْكَ بَائِنٌ أَوْ عَلَيْكَ حَرَامٌ، اور اگر یہ جملہ استعمال کیا انا منک بائن، میں تیری جانب سے جدا ہوں، یا میں تیرے اوپر حرام ہوں، میں حرام ہوں تیرے اوپر، اور مراد اس کی طلاق ہے، فہی طالق، تو ایسی صورت میں وہ عورت مطلقہ ہو جائے گی۔ وقال الشافعی، مطلب الگ الگ تین الفاظ آئے، اس میں تین الفاظ آئے اور تینوں میں اضافت کس کی جانب کی جا رہی ہے، مرد کی جانب کی جا رہی ہے۔ پہلا لفظ وہ تھا کہ جس میں لفظ طلاق ہی کی نسبت مرد کی جانب ہو رہی ہے، اور دوسرے دو الفاظ الگ ہیں، ایک میں حرمت ہے اور ایک میں بینونت ہے، میں بائن ہوں، میں حرام ہوں تجھ پر، اور پہلے والے میں کیا ہے، میں طلاق والا ہوں تیری جانب سے۔ تو پہلے والے جملے میں جب طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے انا منک طالق، تو کہتے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں، طلاق واقع نہیں ہوگی اگرچہ نیت کرے طلاق کی وہ، اس لیے کہ نیت وہیں پر کارگر ہوگی نا جہاں پر اس کی گنجائش ہو، جہاں پر اس کی گنجائش ہو۔ اور بعد کے جو دو جملے استعمال کیے ہیں تو اس میں اگر طلاق کی نیت کرتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وقال الشافعی یقع الطلاق فی الوجہ الاول ایضا اذا نوى، امام شافعی نے فرمایا کہ پہلی صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی جبکہ وہ نیت طلاق کی کر لے۔ دیکھیے وجہ کیا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ امام شافعی نے یہ دلیل دی ہے، دونوں کا خلاصہ سن لیجئے۔ امام شافعی نے یہ دلیل دی ہے کہ طلاق کس کام کے لیے ہوتی ہے، طلاق ہوتی ہے جو ملکیت ہے اور جو حلت ہے، جو ملکیت اور جو حلت ہے اسی کو ختم کرنے کا نام طلاق ہے، اسی کو ختم کرنے کا نام طلاق ہے۔ اور ملکیت اور حلت یہ دونوں میں مشترک ہے۔ کیا کہتے ہیں امام شافعی، ملکیت اور حلت دونوں میں مشترک ہے۔ ملکیت دونوں میں مشترک ہونے کا مطلب کیا ہوا، مرد بیوی کا مالک اور بیوی مرد کی مالک، مرد بیوی کا مالک اور بیوی مرد کی مالک۔ تو مرد بیوی کا مالک ہو وہ تو آپ برابر پڑھتے چلے آئے، بضاعہ کا مالک ہو گیا وہ، عوض کے بدلے مہر دے رہا ہے وہ۔ لیکن عورت شوہر کے اوپر ملکیت کا حق رکھے، یہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، تو اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں عورت بھی شوہر کے اوپر ملکیت کا حق رکھتی ہے۔ وہ کیا ہے، دیکھ لیجیے آپ کہ عورت کو بھی اس بات کا حق ہے کہ وہ شوہر سے وطء کا مطالبہ کرے،
تو مالک ہے اس کی جب نہ مطالبہ کر رہی ہے، وہ مطالبہ کرنے کی وہ مالک ہے، اس سے وطی کا مطالبہ کرنے کی وہ مالک ہے۔ جیسے شوہر اس کا بات کا مالک ہے کہ وہ عورت سے قدرت دینے کا مطالبہ کرے وطی کے لیے، وہ مطالبہ کرے کہ تم وطی کے لیے قدرت دو مجھے۔ تو اسی طریقے سے عورت کو بھی اس بات کا حق ہے، کس بات کا؟ کہ وہ شوہر سے مطالبہ وطی کا کرے، یہ ہے ملکیت۔ تو دونوں جانب سے ملکیت ہے۔ اسی کو ختم کرنے کا نام کیا ہے؟ طلاق ہے۔ طلاق کی وجہ اسی کو ختم کرنے کے لیے ہوئی ہے، اور حلت تو واضح ہے بالکل، یہ اس کے لیے حلال ہے اور وہ اس کے لیے حلال ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہے، اس میں کوئی وہی نہیں، بس ملکیت صرف سمجھنا تھا آپ کو۔ تو یہ اس کے لیے حلال اور یہ اس کے لیے حلال، یہ اس کا مالک اور یہ اس کی مالک، اور انہی دونوں کو ختم کرنے کا نام کیا ہے؟ طلاق ہے۔ تو جیسے عورت کی جانب طلاق کی نسبت کی جا سکتی ہے، تو اسی انہی دونوں کی وجہ سے تو یہ دونوں چیزیں مرد کے لیے بھی ہے، تو مرد کی جانب بھی اس کی نسبت کی جا سکتی ہے۔ یہ امام شافعی کی دلیل ہے۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ نہیں، طلاق اس لیے نہیں ہے ملکیت اور حلت کو ختم کرنے کے لیے، بلکہ طلاق اصل کس کے لیے ہے؟ قید سے چھٹکارا کے لیے۔ یہ قید ہے اسی کی جو قید نکاحی ہے، اسی قید نکاحی کو ختم کرنے کے لیے ہے، ملکیت کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ قید نکاحی ختم ہو جائے گی تو ملکیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اصل کس کے لیے ہے طلاق؟ قید نکاحی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ قید نکاحی کے اعتبار سے کس کے اندر قید آتی ہے؟ مرد کے اوپر قید نہیں آتی ہے، وہ ایک بیوی کے رہتے ہوئے، ہندا کے رہتے ہوئے خالدہ سے بھی شادی کر سکتا ہے، ایک بیوی کے رہتے ہوئے دوسری سے، تین کے رہتے ہوئے چوتھی سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ لیکن عورت جو ایک کی زوجیت میں ہے، اس کی زوجیت میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ قید کس کے لیے ہوئی؟ عورت کے لیے قید ہوئی۔ اسی طریقے سے شوہر عورت کی اجازت کے بغیر کہیں بھی ٹہل سکتا ہے، جا سکتا ہے، لیکن عورت بغیر شوہر کی اجازت کے باہر نہیں نکل سکتی گھر سے، اسے اجازت لینی پڑے گی، میں فلاں کام سے جا رہی ہوں، اجازت ہے، دے گی تبھی دے گا جبھی وہ جا سکتی ہے۔ تو قید کس کے لیے ہو رہی ہے؟ قید ہو رہی ہے عورت کے لیے۔ لہذا طلاق کی جو نسبت ہوگی وہ اس کی جانب ہوگی جس کے اندر یہ قید ہو، حلت اور مملوکیت نہیں، جس کے اندر یہ قید ہو تو اسی کی جانب طلاق کی نسبت ہوگی، اس کی طرف سے کسی اور کی جانب نہیں ہوگی۔ بیوی کی طرف سے شوہر کی جانب طلاق کی نسبت ہو یہ نہیں ہوگی، بلکہ جس کے اندر قید ہوگی وہیں جا کر کے طلاق سیٹ ہوگی نا۔ بھائی رہائی بولتے ہیں تو رہائی کس کے اوپر سیٹ ہوگی؟ ہمارے اور آپ پر؟ ہم رہا ہیں نہیں کہا جائے گا، رہا نا، رہا کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ قید میں رہیے۔ رہائی اسی کا نا، فلاں کی رہائی ہوگی، کس کی رہائی ہوگی؟ وہ جو بند تھا، قید میں تھا۔ تو اسی طریقے سے طلاق کس کے لیے ہے؟ وہ جو بند ہے، قید ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ قید اور بند ہے کہاں پر؟ تو عورت کے اندر ہے قید اور بند، لہذا طلاق کی نسبت اسی کی جانب ہو سکتی ہے کہ تو طلاق والی ہے، یعنی تو قید سے آزاد ہے، تجھے قید سے رہائی ہے۔ مرد کی جانب تھوڑی ہوگی کہ میں قید ہی نہیں تھی تو رہا کیا؟ تو اس لیے اگر طلاق کی نسبت، لفظ طلاق کی نسبت اس مرد نے اپنی جانب کی تو یہ بے محل کی، کوئی فائدہ نہیں، کوئی مطلب نہیں، طلاق واقع نہیں ہوگی اگرچہ نیت کرے طلاق کی، کیونکہ طلاق کی نیت کرنے کے لیے ضروری یہ ہے نا کہ بھائی طلاق قید کو ختم کرنے کے لیے، قید تو ہو پہلے، وہ جب اس کے اندر قید ہی نہیں ہے تو طلاق کیسے سیٹ ہوگی؟ آپ کی نیت کرنے سے بھی نہیں ہوگی۔ جہاں کیا ہے؟ نہیں، اصل وہی ہے، قید کو ختم کرنے کے لیے طلاق ہے، اب وہ ملکیت بھی ختم ہو جائے گی، اس سے کیا ہے؟ ملکیت بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد امام صاحب نے علی سبیل التنزل، ملکیت مانتے ہوئے کہ چلو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ملکیت ہے، تو ملکیت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ قید سے جو ملکیت آتی ہے اس میں مملوک کون بنتا ہے؟ شوہر نہیں، شوہر کو مملوک نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ مملوک کسے کہا جا رہا ہے؟
بیوی کو کہا جا رہا ہے، تو پھر طلاق کہاں پر واقع ہوگی؟ مالک پر ہوگی کہ مملوک پر ہوگی؟ مملوک پر ہوگی نا۔ اس کی واضح دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، جو بھی چیز سبب ملک ہوتی ہے، جو بھی چیز سبب ملک ہوتی ہے، سبب ملک کا مطلب کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے ملکیت ہو رہی ہے۔ ہبہ سبب ملک ہے، ہبہ جو ہے سبب ملک ہے، بیع سبب ملک ہے، تو یہ سب چیز، نکاح سبب ملک ہے۔ تو جو چیز سبب ملک ہوتی ہے اس کا اسم مفعول، اس کا اسم مفعول کس پر بولا جاتا ہے؟ مملوک پر بولا جاتا ہے، مالک پر نہیں بولا جاتا۔ اس کا اسم مفعول کس پر بولتے ہیں؟ مملوک پر بولتے ہیں۔ جیسے بیع سبب ملک ہے، سامان خریدا آپ نے تو خریدنا یہ اس سامان کی ملکیت کا سبب ہے۔ تو اب لفظ بیع کا اسم مفعول مبی، یہ کس پر بولا جائے گا؟ مالک پر کہ مملوک پر؟ مملوکہ شے پر، جو چیز خریدی بیچی گئی ہے اس کے اوپر بولا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ سبب ملک بضاعہ ہے نکاح، تو اسم مفعول نکاح کا منکوح، یہ مرد پر تو بولا نہیں جا رہا ہے، کس پر بولا جا رہا ہے؟ عورت پر بولا جا رہا ہے۔ مرد کو تو ناکح کہا جا رہا ہے، یہ ناکح ہے اور یہ منکوحہ ہے اس کی۔ تو یہ اسم مفعول کا سبب ملک کا جو لفظ ہے اس کا اسم مفعول عورت کے اوپر بولا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ مملوکہ عورت ہے، مملوکہ مرد نہیں ہے۔ ہاں، اب آپ نے جو مطالبہ وطی کا وہ کیا ہے کہ بھئی مطالبہ وطی کی وہ مالک ہے، تو اس اعتبار سے بیوی جو ہے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے وطی کرنے کا، تو اس نے کی وہ مالک ہے۔ اس کو کہا کہ وہ مدیون ہے، اس کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ مدیون ہے، کہ اس کے اوپر اس کا دین ہے، اس دین کا وہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور مدیون سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مملوک بھی ہو۔ تو اس لیے مملوک بھی اگر مان لے، ملکیت کو ختم کرنے کے لیے بھی مان لے طلاق کو، جب بھی وہ طلاق کہاں پڑے گی؟ مملوک پر پڑے گی، مالک پر تھوڑی پڑے گی، مملوک پر پڑے گی نا۔ اور مملوک ہے یہاں پر کون؟ عورت ہے مملوک۔ تو اس لیے طلاق کی نسبت جب عورت کی جانب کی جائے گی، مملوک کی جانب کی جائے گی، جب ہی طلاق کا وقوع ہوگا، مالک کی جانب کرنے سے نہیں ہوگا۔ چلیے، تو اتنی بات سمجھ لی، تو پھر اب ترجمے سے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ امام شافعی نے فرمایا یقع الطلاق فی الوجہ الاول ایضا اذا نوا، کہ طلاق پہلی صورت میں بھی یعنی انا من کے تعلقن والے میں بھی واقع ہو جائے گی جبکہ اس نے طلاق کی نیت کر لی ہو۔ کیوں؟ لأن ملکن نکاح مشترکم بین الزوجین، اس لیے کہ نکاح کی ملکیت زوجین کے درمیان مشترک ہے۔ کیسے ثابت کر رہے ہیں زوجین کے درمیان مشترک ہے؟ یہ بھی مالک وہ بھی مالک، کہہ رہے حتی ملکت المطالبۃ بالوطی، یہاں پر شوہر عورت ہی کی کا مالک ہونا دکھانا اصل ہے، اور وہ تو طے ہی ہے کہ شوہر مالک ہے۔ یہاں تک کہ دیکھیے مشترک ہے ملک نکاح زوجین کے درمیان، اس پر یہ کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ عورت وطی کے مطالبے کی مالک ہے۔ کس سے؟ شوہر سے۔ شوہر سے وطی کے مطالبے کی وہ مالک ہے جیسا کہ خود شوہر وطی پر قدرت دینے کے مطالبے کا مالک ہے، کہ شوہر بیوی سے وطی پر قدرت دینے کا مطالبہ کر سکتا، اس کا وہ مالک ہے۔ تو اسی طریقے سے عورت بھی اپنی ضرورت کے وقت، خواہش کے وقت شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے، تو ملکیت ہوئی اعتبار سے مشترک۔ اچھا، وقزل حلو مشترک، ایک چیز ہو گئی ملکیت میں اشتراک، اور اسی طریقے سے حلت بھی دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ شوہر اس کے لیے حلال کہ وہ اسے چھو سکتی ہے، اور بیوی اس کے لیے حلال کہ یہ اسے چھو سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ والطلاق وضع لازالتہما، اور طلاق انہی دونوں کو ختم کرنے کے لیے وضع کی گئی ہے، انہی دونوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اگر اس کی اضافت کر دی جائے اور مرد کی جانب، جب بھی ختم ہو جائے گا، جس طریقے سے عورت کی جانب نسبت کرنے سے ختم ہو جا رہا ہے، اسی طریقے سے مرد کی جانب بھی نسبت کرنے سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ جس چیز کو آپ ختم کر رہے ہیں وہ دونوں کے اندر پائی جاتی ہے، یہ بھی مالک یہ بھی مالک، ہاں، اس کے لیے بھی حلال اور اس کے لیے بھی حلال، اور اسی کو ختم کرنا ہے۔ فیصح مضافا الیہ کما یصح مضافا الیہا، لہذا یہ طلاق صحیح ہوگی
مرد کی جانب بھی اضافت کرتے ہوئے جیسا کہ عورت کی جانب اضافت کرتے ہوئے صحیح ہی ہے۔ کما فل ابانت، جیسا کہ ابانت اور تحریم والے مسئلے میں، بھائی انا من کے بائن کہا یا انا علی کے حرام کہا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے نیت کر لی کس بات کی؟ طلاق کی، تو طلاق واقع ہو جا رہی ہے، تو وہاں پر بھی تو اضافت اپنی جانب کر رہا مرد، بھائی بینونت کی اضافت اپنی جانب کر رہا، انا بائن، میں بائن ہوں، میں حرام ہوں، حرمت کی نسبت اپنی جانب کر رہا ہے، تو جیسے وہاں پر ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہوگا۔ وَلَنَا أَنَّ الطَّلَاقَ لِإِزَالَةِ الْقَيْدِ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ طلاق حقیقت میں یہ قید کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ نہیں، نیت نہ کرے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ صریح نہیں ہے نا، یہ صریح نہیں ہے، کنایا والے میں نیت ضروری ہوتی ہے۔ وَلَنَا أَنَّ الطَّلَاقَ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ طلاق کا لفظ یہ قید کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ وَهُوَ فِيهَا، اور یہ قید عورت کے اندر ہے، لہذا اسی کی جانب نسبت کرتے ہوئے طلاق ہوگی۔ دون الزوج، نہ کہ شوہر کے اندر ہے۔ الا ترى انہا، دکھا رہے کیسے وہ مقید ہے، قید اس کے اندر کیسے ہے۔ الا ترى انہا ہی الممنوعۃ عن التزوج بزوج آخر والخروج، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ عورت ہی کو روکا جاتا ہے دوسرے شوہر سے شادی کرنے سے اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے سے، تو قید اس کے لیے ہوئی۔ ولو کانا، اب کہہ رہے ہیں علی سبیل التنزل، ٹھیک ہے ملکیت بھی مان لیتے ہیں ہم کہ یہ بھی مالک ہے، کہہ رہے ولو کانا لازالۃ الملک، اور اگر طلاق علی سبیل التنزل قید کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ملکیت کو ختم کرنے کے لیے ہو، جیسا کہ آپ نے کہا ملکیت اور حلت کو ختم کرنے کے لیے ہے، فہو علیہا، جب بھی طلاق عورت ہی کے اوپر پڑے گی، مرد پر نہیں پڑے گی، عورت ہی کے اوپر ہوگی۔ کیوں؟ لأنہا مملوکتن، کیونکہ مملوک وہی ہے، مملوک شوہر نہیں ہے، مملوک وہی ہے۔ والزوج مالکن، اور شوہر مالک ہے۔ اس کے دلیل کیا دے رہے ہیں؟ کہ ولہذا سمیت منکوحتن، یہی وجہ ہے، یعنی وہ مملوک ہے، یہی وجہ ہے کہ نکاح جو سبب ملک ہے اس کا اسم مفعول عورت پر بولا جا رہا ہے، سبب ملک کا اسم مفعول جس پر بولا جائے وہ مملوک ہوگا، وہ مالک نہیں ہوگا۔ منکوح، نکاح جو سبب ملک ہے، اس کا اسم مفعول کس کے اوپر بولا جا رہا ہے؟ عورت کے اوپر بولا جا رہا ہے۔ جیسے مبی، بے سبب ملک ہے تو مبی کس کے اوپر بولا جائے گا؟ اس شے پر جو شے مملوک ہو۔ ولہذا سمیت منکوحتن، یہی وجہ ہے، یعنی یہ مملوک ہے، اسی وجہ سے سبب ملک کا اسم مفعول اس پر بولا جاتا اور اس کا نام کیا رکھا گیا؟ منکوحہ۔ بخلاف، اب رہی بات کی ابانت اور تحریم والے مسئلے سے کہا کہ بھئی ابانت اور تحریم جیسے اس کی جانب نسبت کرتے ہوئے طلاق واقع ہو رہی ہے تو اس کی جانب بھی ہو جانی چاہیے، یہ ہاں جیسے اس کی جانب ہو جا رہی ہے تو اسی طریقے سے طلاق کی بھی نسبت اگر مرد کی جانب کی جائے تو ہو جانی چاہیے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، طلاق کی وجہ اس معنی کے لیے، قید کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور ابانت اور تحریم کی وجہ جس معنی کے لیے ہے وہ معنی یہاں پر جس طریقے سے عورت پر منطبق ہو رہا ہے اسی طریقے سے مرد پر بھی ہو رہا ہے۔ بھائی بینونت، بائن جو بینونت سے بنا ہے کس معنی کے لیے ہے؟ تعلق کو ختم کرنا، اتصال جو ہے دو کا ایک دوسرے سے اسی کو ختم کرنا، تو جیسے یہ اس سے متصل ہے اسی طریقے سے شوہر بھی اس سے متصل ہے، یہ بھی بائن ہو جائے گی جس طرح سے یہ بائن ہوتی اسی طریقے سے یہ بھی بائن ہو جائے گا، اس سے جدا ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا، یعنی تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے جس طریقے سے بینونت کی نسبت عورت کی جانب کرنے سے طلاق واقع ہو جائے گی، مرد کی جانب بھی کرنے سے واقع ہو جائے گی، کیونکہ بینونت اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تحریم بھی ہے کہ حلت جس طریقے سے اس کے لیے ہے اسی طریقے سے اس کے لیے بھی ہے، جب یہ اس کے لیے حلال ہے تو یہ اس کے لیے بھی حلال ہے۔ بیوی اگر شوہر کے لیے حلال ہے تو شوہر بیوی کے لیے حلال ہے، تو جب حلت دونوں میں ہے تو حرمت میں بھی دونوں میں ہو جائے گی، تو حرمت کی نسبت چاہے اس کی جانب کر دیجئے جب بھی اپنی جگہ پر پڑے گی، اور چاہے اس کی جانب کر دیجئے اس پر وہاں پر بھی اپنی جگہ پر پڑے گی۔
مگر طلاق کا لفظ جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ قید کو ختم کرنے کے لیے ہے، تو قید صرف ایک جانب ہے، قید کیا ہے؟ صرف ایک جانب ہے تو وہیں پر پڑے گی، دوسری کی جانب آپ کریں گے تو ہوا میں ہو جائے گی، ہوا منصورہ ہو جائے، کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ ہاں کریں بخلاف الابانت، برخلاف ابانت کے، لأنہا لإزالت الوصلت، کیونکہ ابانت کا لفظ یہ اتصال اور تعلق کو ختم کرنے کے لیے ہے، وہی مشترکۃ، اور یہ تعلق اتصال یہ مشترک ہے، دونوں ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ وبخلاف التحریم، اور برخلاف تحریم کے، لأنہ لإزالت الحل، کیونکہ تحریم یہ حلت کو ختم کرنے کے لیے ہے، وہو مشترک، اور حلت یہ مشترک ہے، تو جیسے وہ ختم کرنا اس کی جانب پایا جائے گا بیوی کی جانب، اسی طریقے سے شوہر کی جانب بھی وہ ختم کرنا پایا جائے گا۔ فصحت اضافتہما الیہما، لہذا ان دونوں لفظوں کی اضافت، کن دونوں؟ ابانت اور تحریم، ان دونوں لفظوں کی اضافت دونوں کی جانب کرنا صحیح ہے۔ اب چونکہ یہ دونوں لفظ ایسے ہیں جو صریح نہیں ہے طلاق میں، لہذا نیت کرنے سے طلاق واقع ہوگی، اور نیت نہ کرے تو پھر طلاق، اگر اس نے نیت نہیں کی طلاق کی، دوسری نیت کر لی تو واقع نہیں ہوگی۔ ولا تصح اضافت الطلاق الا الیہا، اور اس کے برخلاف طلاق کی اضافت صحیح نہیں ہوگی مگر عورت ہی کی جانب، کیونکہ بند اور قید وہی ہے۔ چلیے، ولو قال انت طالق واحدۃ او لا فلا شیء، اور اگر کہا کہ تجھے طلاق ہے ایک یا نہیں ہے تو کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ مطلب اس کا کیا ہوا کہ اگر ایقاع طلاق اور عدم ایقاع طلاق کے درمیان تشقیق پیدا کر دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی تشقیق سے۔ جیسے کہا تجھے طلاق ہے یا نہیں ہے، آسان لفظوں میں کیا کہا؟ تجھے طلاق ہے یا نہیں ہے، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس طرح سے بات سمجھ میں آئی؟ تجھے طلاق ہے یہ ایقاع طلاق ہوا، یا نہیں ہے یہ کیا ہو گیا؟ عدم ایقاع طلاق ہوا، یعنی طلاق نہیں ہے، طلاق واقع نہیں ہے۔ اب دونوں کے درمیان تشقیق کر دی ہے یا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر عربی میں لفظ کیا استعمال کیا؟ انت طالق واحدتن، طالقن کہنے کے بعد واحدتن کہا، اور واحدتن سے متصل کیا کس کو؟ کلمہ او کو، او لا، یا نہیں ہے، تو یہ طلاق ہے ایک یا نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر ایقاع طلاق اور عدم ایقاع طلاق کے درمیان تشقیق اور تردید پیدا کر دی ہے، جس کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دیکھیے، قال رضی اللہ عنہ، مصنف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شروع ہی میں ششماہی اول ہی میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جگہ جگہ آپ کو متن کی عبارت کے بعد آپ کو قالا ملے گا۔ کیا ملے گا؟ قالا۔ تو یہیں پر آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس قالا میں جو فاعل کی ضمیر ہوا نکلے گی اس کا مرجع کون ہے؟ مصنف، اس کا مرجع مصنف ہے۔ اب اصل میں مصنف نے جب نسخہ تیار کیا تھا، لکھا تھا، تو اس میں صرف قالا نہیں لکھا تھا، بلکہ کیا لکھا تھا؟ قال العبد الضعیف عفى اللہ عنہ، یہ لفظ استعمال کیا تھا، قال العبد الضعیف عفى اللہ عنہ۔ تو اسے طے ہو جا رہا تھا، فقیر یہ کہتا ہے، بیچارہ ضعیف اور اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے، تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ مصنف ہی ہوگا۔ لیکن بعد میں ان کے کچھ شاگردوں نے کیا کیا؟ العبد الضعیف عفى اللہ عنہ کو ہٹا کر کے وہاں پر کیا کہہ دیا؟ قال رضی اللہ عنہ۔ تو رضی اللہ عنہ جیسے قالا لکھا اسی طریقے سے رضی اللہ عنہ بھی لکھا تھا، لیکن بعد میں لگتا ہے نسخہ تیار کرنے والوں نے کیا کیا؟ رضی اللہ عنہ کو بھی ہٹا دیا وہاں سے۔ اب تک ہم کو یہی ایک جگہ ملی ہے جہاں پر آپ کو جس انداز میں قالا لکھا مل رہا ہے اسی انداز میں رضی اللہ عنہ بھی لکھا مل رہا ہے اب تک۔ آگے ہو ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن اب تک جو ہم نے پڑھایا اور پڑھا تو اس میں یہ ایک جگہ ملی ہے، ورنہ جہاں بھی آپ نے کہیں دیکھا ہوگا تو نیچے لکھا رہتا تھا رضی اللہ عنہ چھوٹا سا۔ یہ پورا دیکھیے پورا لکھا ہوا ہے اور اسی عبارت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ چلیے، قال رضی اللہ عنہ، مصنف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب اس پر انانیت سے بچنے کے لیے آپ نے غائب کا صیغہ استعمال کیا ہے۔
ہاکذا ذکر فی الجامع الصغیر من غیر خلاف. دیکھیے متن کی عبارت ہے، یہ جامع صغیر کی عبارت ہے. تو مسئلہ ذکر کیا اور اس مسئلے کو جو بیان کیا تو اس میں کوئی اختلاف نہیں بیان کیا، مطلق کہہ دیا فلیس بشیء، کچھ نہیں ہوگا، یعنی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، کوئی اختلاف ہے کچھ بھی نہیں ذکر کیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مسئلہ اتفاقی ہے، اس میں ائمہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. حالانکہ اختلاف ہے مگر جامع صغیر سے یہ عبارت اٹھائی انہوں نے اور وہاں پر اختلاف کا ذکر نہیں ہے، تو اسی پر یہ روشنی ڈالیں گے. پھر جو ہے اب جب اختلاف والی بات آئے گی تو اختلاف کا مطلب کیا ہوا کہ ایک تو موقف یہ ہو گیا کہ اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اختلاف کا مطلب کیا ہوا کہ دوسرا موقف یہ ہو کہ طلاق واقع ہو جائے گی، یہ نہ ہوگا. تو اب دونوں کی دلیلیں یہ نیچے دیں گے. پہلے یہ ثابت کریں گے کیسے، جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہاکذا ذکر فی الجامع الصغیر من غیر اختلاف، اسی طریقے سے جامع صغیر کے اندر بغیر کسی اختلاف کے اس مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے. وہذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف آخرا، اور یہی جو متن میں ہے، حالانکہ یہ جو ہے شیخین کا قول ہے، امام صاحب کا قول اور امام ابو یوسف کا آخری قول ہے، یعنی ایک قول دوسرا بھی ان کا پہلا بھی کوئی قول ہے جو اس کے خلاف ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا، اختلاف ہوا. کہہ رہے اسی طریقے سے بغیر اختلاف کے جامع صغیر میں ذکر کیا گیا ہے. حالانکہ یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ یہ موقف امام اعظم کا ہے اور امام ابو یوسف کا آخری ہے. وعلی قول محمد وہو قول ابی یوسف اولا، اور امام محمد کے قول پر جو امام ابو یوسف کا پہلا قول تھا، تطلق واحدتن رجعیتن، کہ اس صورت میں عورت ایک طلاق رجعی والی ہو جائے گی، ایک طلاق رجعی صورت میں پڑ جائے گی. یہ امام محمد کا قول ہے اور امام ابو یوسف کا پہلا قول ہے. اچھا دیکھیے، ذکر قول محمد فی کتاب الطلاق فی ما اذا قال لامرأته انت طالق واحدۃ او لا شیء. یہ کیسے آپ نے سمجھا کہ امام محمد کا یہ قول ہے؟ امام محمد کا قول یہ نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ہے. یہ کیسے آپ نے سمجھا؟ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ امام محمد کا قول ذکر کیا گیا ہے کتاب الطلاق میں. کس کے کتاب الطلاق میں؟ مبسوط کی کتاب الطلاق میں. جامع صغیر میں تو کوئی اختلاف نہیں ذکر کیا ہے، مگر مبسوط جو اصل ہے اس کے کتاب الطلاق میں امام محمد کا قول ذکر کیا گیا ہے. اس صورت میں، کس صورت میں کہ اذا قال لامرأته انت طالق واحدۃ او لا شیء، شیء بڑھا ہوا ہے، اس انداز سے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب کہ اپنی بیوی سے کہا انت طالق واحدۃ او لا شیء، اور پھر ان کا قول ذکر کیا گیا کہ اس صورت میں ایک طلاق واقع ہو جائے گی، ایک طلاق رجعی، یہ ذکر کیا ہے. تو اب دیکھیے یہاں پر جو ذکر کیا گیا اس میں لا کے بعد شیء نہیں ہے، اور اصل کے اندر جو امام محمد کا قول جہاں پر ذکر کیا گیا ہے تو وہاں پر وہی شیء بڑھا ہوا ہے. شیء بڑھا ہوا ہو یا نہ ہو مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں کا مطلب یہی ہوتا ہے. صرف لا کہہ دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا، یا کچھ نہیں، یا شیء کے اس نے صراحت کر دی تو اس کا بھی مطلب کیا ہوگا، یا کچھ نہیں. تو مسئلے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک جگہ شیء ہو ایک جگہ شیء نہ ہو، یہاں پر خاص. پھر ولا فرق بین المسئلتین، اور دونوں مسئلوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ایک ہی مفہوم، چاہے شیء کا اضافہ ہو یا شیء حذف ہو. تو وہاں پر تو یہ ذکر کیا گیا ہے امام محمد کا قول اس طریقے سے کہ ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی. کہہ رہے ولو کان المذکور ہا ہنا قول الکل، اور اگر مذکور یہاں پر سب کا قول ہے، یعنی یہاں پر جو مذکور ہے وہ اگر سب کا قول ہے، یعنی امام محمد کا بھی قول وہ مان لیا جائے، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ امام محمد سے دو روایتیں ہیں. ایک روایت جو اس کے خلاف ہے وہ کون سی ہے، وہ ہے جو اصل میں ذکر کی گئی ہے لا شیء کے ساتھ. تو اسے ہی نہ سمجھ میں آیا کہ یہاں پر اگر یہ بتا رہے ہیں کہ بغیر اختلاف کے ہے، یہ
جبکہ اصل میں امام محمد کا قول اس کے خلاف ذکر کیا گیا اسی مسئلے میں، بس ایک لفظ کا اضافہ جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اب اگر یہاں پر اس قول کو کہا جائے کہ یہ سب کا قول ہے تو سب کا قول اسی صورت میں ہوگا جبکہ امام محمد کا ایک قول اس کے خلاف مانا جائے جو مبسوط میں ہے، اصل میں ہے۔ اس میں تو ہے کہ ایک طلاق رجعی ہوگی، تو اس کا مطلب ایک قول اور مانا جائے، ان کا ایک روایت اور مانی جائے کہ جس میں ان سے کیا مروی ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، تب جا کر کے یہ صحیح ہوگا۔ کہہ رہے ولو کان المذکور ہاہنا قول الکل، اور اگر جو یہاں مذکور ہے وہ سب کا قول ہو، فان محمد روایتان، تو اس کا مطلب ہوا کہ امام محمد سے دو روایتیں ہیں، ایک تو اس کے یہاں ہے اور ایک جو ہے اس میں ہے جس میں اس کے خلاف ہے۔ اب جس میں اس کے خلاف ہے اس کی دلیل سنیے۔ اس کے خلاف کیا ہے کہ اس صورت میں ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی جو امام ابو یوسف کا پہلا قول تھا، وہی ان کا کیا ہے ایک روایت ہوئی گئی۔ تو اب پہلے اس کی دلیل سن لیجئے کہ کیسے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، اور پھر بعد میں دوسری کی دلیل آئے گی کہ کیوں کچھ بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کہہ رہے لہو امام محمد کی اس دوسرے قول کے اعتبار سے امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ انہو ادخل الشک فی الواحدۃ، کہ اس نے شک کو داخل کیا ہے واحدہ میں، شک جو پیدا کیا ہے وہ طالق میں نہیں پیدا کیا ہے، طالق کے بعد جو واحدتاً آیا ہے واحدہ میں پیدا کیا ہے۔ لدخول کلمت او بینہا و بین النفی، کیونکہ کلمہ او جو شک کے لیے آتا ہے وہ داخل ہوا ہے کس کے درمیان، واحدہ کے درمیان، اور نفی جو لا آ رہا ہے اس کے درمیان۔ تو اس لیے تشقیق جو ہوئی وہ طالق اور لا کے درمیان نہیں ہوئی بلکہ کس کے واحدہ اور لا کے درمیان ہوئی۔ تو اس کو کل عدم کر دیجئے، کہ اس کو واحدتاً اولا اس کو ختم کر دیجئے، بچے کا کیا انتے طالقن، انتے طالقن کرے فیسقط اعتبار الواحدۃ، لہذا واحدہ کا اعتبار ساقط ہو جائے گا کیونکہ اس کی تشقیق ہو گئی عدم وقوع سے، تو وہاں سے ہٹا دیجئے اس کو۔ وَيَبْقَى قَوْلُهُ أَنْتَ طَالِقٌ، اور اس کا قول انت طالقن بچے گا، اور جب انت طالقن بچے گا تو ایسی صورت میں ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ بخلاف قوله انت طالقن اولا، ہاں برخلاف اس کے قول انت طالقن اولا کے، کہ اگر اس نے واحدتاً کا ذکر نہیں کیا، کیا کہا انت طالقن اولا، اب یہاں پر تشقیق کس کے درمیان ہو رہی ہے، طالق کے درمیان اور عدم طالق کے درمیان ہو رہی، چونکہ لا کا مطلب کیا لا طالق کے درمیان ہو رہی ہے، تو سرے سے طلاق خارج ہو جائے گی، واقع نہیں ہوگی۔ پھر برخلاف اس کے قول انت طالقن اولا کے، کہ لأنہ ادخل الشک فی اصل الایقاع، کیونکہ یہاں پر اس نے شک کا کلمہ داخل کیا، شک پیدا کیا ہے اصل ایقاع کے اندر، ایقاع طلاق کے اندر، فلا یقع، لہذا شک کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اس مسئلے میں اس نے اصل ایقاع میں نہیں کیا ہے، واحدہ کے اندر شک پیدا کیا ہے، طالق کے اندر شک نہیں، طالق تو ہے ہی۔ وَلَهُمَا أَنَّ الْوَصْفَ، اب ان دونوں کی دلیل یعنی صاحبین کی شیخین کی دلیل یہ ہے کہ ان الوصف متا قرنا بالعدد، کہ جب وصف کو عدد سے جوڑ دیا جائے، جب وصف کو عدد سے جوڑ دیا جائے، کان الوقوع بذکر العدد، تو طلاق کا وقوع عدد کے ذکر سے ہوتا ہے، صرف وصف سے نہیں ہوتا ہے، عدد کے ذکر سے ہوتا ہے، عدد اس میں شامل ہوتا ہے۔ الا ترى انه لو قال لغیر المدخول بها انت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا، دیکھیے اس میں کیا ہے کہ غیر مدخول بها اگر ہے تو پھر ایسی صورت میں اگر آپ نے ترتیب وار ایک سے زائد طلاق دی، کس سے ترتیب وار ایک سے زائد تقدیم و تاخیر کے ساتھ ایک سے زائد طلاق دی، جیسے کہا انت طالقن طالقن طالقن، اس طریقے سے کہا، یا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، جیسے اردو میں دیہاتوں میں بول دیتے ہیں تجھے طلاق طلاق طلاق، اس طریقے سے ہیں غیر سنی طور پر بدعی طور پر بول دیتے ہیں۔ تو اگر غیر مدخول بہا ہے اور تقدیم و تاخیر کے ساتھ بیک لفظ نہیں بسے لفظ یا بدو لفظ وہ طلاق واقع کر رہا ہے،
تو پہلے والے لفظ سے طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ پھر محل طلاق نہیں رہ جائے گی، بائن ہو جائے گی. محل طلاق نہیں رہے. محل طلاق کب رہتی ہے؟ جب رجعت میں ہو، رجعی ہو، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ بائن ہو جائے گی اور محل طلاق نہیں رہ جائے گی. بعد کی جو طلاقیں اس نے واقع کی ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی. اتنی بات یاد رکھیے گا. برخلاف مدخول بہا کے، مدخول بہا میں ایسا کو نہیں، چونکہ رجعی ہوتی ہے پہلے سے، تو جب رجعی تو دوسری بھی کر سکتا ہے، تیسری بھی کر سکتا ہے. تو اب جب اتنی بات آپ نے سمجھ لی تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اگر کسی نے کیا کہا انتے تاب گئے مدخول بہا سے، انتے طالقن سلاسن، تو اب بتائیے 3 طلاق واقع ہوگی یا ایک واقع ہوگی اور سلاسن رد ہو جائے گا؟ 3 طلاق واقع ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے طالق جو صفت ہے، نعت ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو اس سے جوڑ دیا گیا ہے، کس کو؟ سلاسن کو. تو اس لیے جو طلاق کا وقوع ہوگا وہ سلاسن سے ہوگا، صرف طالق سے نہیں ہوگا، سلاسن سے ہوگا. تو اس لیے جب سلاسن سے ہوگا، طالق سے نہیں ہوگا، تو اب یہ نہیں آئے گا کہ طالقن پہلے کہہ دیا پھر تاخیر کے ساتھ جو ہے دوسری طلاق واقع کر رہا، تیسری واقع کر رہا، یہ نہیں نہ ہوگا، سلاسن ہی سے واقع ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اعتبار کس کا ہے؟ طالقن سے ہٹ کر کے واحدتن یا سلاسن کا نہیں ہے، بلکہ سلاسن ہی کا اصل اعتبار ہے. اس کو لے کر کے ہی طلاق واقع ہوگی. جب عدد کا اتصال کر دیا اس سے تو عدد کو لے کر کے ہی طلاق واقع ہوگی، عدد کے ساتھ ہی طالقن کا اعتبار ہوگا، عدد کے بغیر طالقن کا اعتبار نہیں ہوگا. تو جب اتنا سمجھ لیا آپ نے تو پھر یہاں بھی سمجھ بات آ گئی ہوگی. جب اس نے طالقن واحدتن کہا تو واحدتن یہ طالقن سے جڑ جائے گا، الگ نہیں کر سکتے آپ. اور جب اس سے جڑ گیا تو ایقاع طلاق، اور پھر آگے اولا کہہ رہا ہے عدم ایقاع طلاق کے درمیان تشکیک کر رہا ہے، وہ واحدہ کے درمیان نہیں، ایقاع طلاق واحدہ، ایقاع طلاق واحدہ اور عدم ایقاع کے درمیان تشکیک کر رہا، تو سرے سے طلاق واقع نہیں ہوگی. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ایسی صورت میں غیر مدخول بہا کو اگر کوئی کہتا انت طالقن سلاسن، تو پھر ایسی صورت میں ایک طلاق واقع ہونی چاہیے، عدد کا کوئی اعتبار نہ ہو، کیونکہ عدد کے اندر تاخیر ہو گئی، وہ ختم ہو جائے. وہ جیسے کہے انت طالقن طالقن طالقن، تو ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے، باقی 2 ختم ہو جائے گی، محل ہی نہیں رہی وہ. لیکن اگر اس نے انت طالقن سلاسن کہا، انت طالقن سلاسن اس نے کہا، تو پھر ایسی صورت میں سلاسن کو جوڑ کر کے ہی طلاق واقع ہوگی، اس کو الگ نہیں کر سکتے. تو 3 ہی واقع ہوگی اس صورت میں. تو اس لیے یہاں بتانا ہے کہ واحدتن کو آپ الگ نہیں کر سکتے طالقن سے، کہ واحدتن کا اعتبار الگ کر دیجئے اور طالقن کا اعتبار آپ مستقل طور پر الگ کر لیجئے. کہہ رہے ہیں کہ الا ترى انه لو قال لغیر المدخول بها انت طالقن ثلاثا تطلق ثلاثا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے غیر مدخول بها سے کہا انت طالقن ثلاثا تو وہ 3 طلاق والی ہو جاتی ہے، ایک نہیں ہوتی کہ 3 لغو ہو جائے. ولو کان الوقوع بالوصف، اور اگر طلاق کا وقوع محض وصف سے ہوتا، عدد کے ذکر کرنے کے بعد بھی، عدد کے ذکر کرنے کے بعد بھی محض وصف کا مطلب طالقن، محض طالقن سے ہوتا، للغا ذکر الثلاث، تو اس مسئلے میں ثلاث کا جو عدد اس نے ذکر کیا ہے وہ لغو ہو جاتا، حالانکہ لغو نہیں ہو رہا، اس کا اعتبار ہو رہا ہے، طالقن کے ساتھ مل کر کے طلاق واقع ہو رہی ہے. وَهَذَا لِأَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْعُوتُ الْمَحْذُوفُ. اب کیسے یہ رہی بات کہ واحدتن جب آیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو آپ کیا مان رہے ہیں؟ اس کو صفت مان رہے ہیں، اور موصوف کون نکلے گا؟ طلاق کے اندر ہی نکلے گا. کہہ رہے یہ اس وجہ سے کہ حقیقت میں واقع وہ منعوت ہوتا ہے، المحذوف جو محذوف ہوتا ہے. انت طالقن اگر کہا تو پھر انت طالقن کا مطلب کہ انت طالقن تطلیقتن واحدتن، یہ ہوتا ہے. یا انت طالقن واحدتن کہا تو واحدتن یہ اصل کون ہے؟ وہ جو منعوت موصوف مذکور نہیں ہے، حذف کر دیا گیا، صرف صفت ذکر کر دی گئی ہے، اس سے طلاق واقع ہوتی ہے. لأن الواقع فی الحقیقت، کیونکہ واقع حقیقت میں انما هو المنعوت المحذوف، وہ موصوف ہوتا ہے جو محذوف ہوا کرتا ہے، یعنی تطلیق. پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا، پیچھے بات آئی تھی نا، ایک ہے طلاق جو عورت کی صفت ہے اور ایک ہے تطلیق جو مرد کی صفت ہے.
تو انت طالقن واحدتن کہا تو کیا ہوگا؟ انت طالقن تطلیقتن واحدتن. یا صرف انت طالقن کہا ہے تو انت طالقن کا مطلب کیا ہوا؟ انت طالقن تطلیقتن واحدتن. معناہ انت طالقن تطلیقتن واحدتن علی ما مر. اس کا معنی کیا ہے؟ انت طالقن تطلیقتن واحدتن، اس بنیاد پر جو پیچھے بحث گزر چکی ہے. وَإِذَا كَانَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْعَدَدُ نَعْتًا لَهُ، اور جب واقع وہ ہو کہ عدد جس کی صفت بن رہا ہے، اور جب واقع وہ مصدر ہو، وہ موصوف ہو کہ عدد جس کی صفت بن رہا ہے، كَانَ الشَّكُّ دَاخِلًا فِي أَصْلِ الْإِيقَاعِ، لہذا اسی صورت میں یہ شک جو داخل ہو رہا ہے یہ عدد کے درمیان نہیں ہو رہا ہے، اصل ایقاع کے درمیان ہو رہا ہے، اصل ایقاع طلاق کے درمیان ہو رہا ہے. فلا يقع شيء، لہذا کچھ بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. چلیے، ولو قال انت طالق مع موتی او مع موتی کی، کیا کہا کہ تجھے طلاق ہے میری موت کے ساتھ، یعنی موت اور طلاق دونوں ایک ساتھ ضم رہیں گے، موت سے پہلے نہیں، موت کے ساتھ ساتھ، یا تیری موت کے ساتھ. کہہ رہے فلیس بشیء، تو اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا بھی یہ بھی ہوا میں فائرنگ کرنا ہے. لأنه اضافت طلاق الى حالت منافیت له، کیونکہ اس صورت میں اس نے طلاق کی اضافت ایسی حالت کی جانب کی ہے جو طلاق کے منافی ہے، جو طلاق کے منافی ہے. ایک صورت میں تو مالکیت طلاق نہیں رہ جاتی، اور ایک صورت میں محلیت طلاق نہیں رہ جاتی. عورت کی موت کے ساتھ، تیری موت کے ساتھ تجھے طلاق ہے، تو اس صورت میں کیا ہو رہا ہے؟ محلیت طلاق نہیں ہے، صورت میں محلیت طلاق نہیں ہے. میری موت کے ساتھ ہے تو موت کے ساتھ کیا ہے؟ اہلیت نہیں ہے، ختم ہو گئی اہلیت، مالکیت ہی ختم ہو گئی. کہہ رہے لأنه اضافت طلاق الى حالت منافیت له، کیونکہ اس نے طلاق کی اضافت اس حالت کی جانب کی ہے جو موت ہے اور وہ طلاق کے منافی ہے. لأن موتہ ینافی الاہلیت، کیونکہ شوہر کی موت یہ اہلیت طلاق کے منافی ہے. موت جب ہوگی تو طلاق کہاں دے سکتا؟ اہل ہی نہیں رہا. وَمَوْتَهَا يُنَافِي الْمَحَلِّيَّةَ، اور بیوی کی موت یہ محلیت کے منافی ہے، جب وہ محل طلاق ہی نہیں رہے گی. وَلَا بُدَّ مِنْهُمَا، جبکہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اہلیت طلاق بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ محلیت طلاق بھی ہو. مرد ہے کوئی، عاقل ہے، بالغ ہے، سب کچھ ہے، اب وہ طلاق کس کو؟ اہل طلاق ہے وہ، لیکن کس کو طلاق دے رہا ہے؟ کس محل پر؟ جو محل ہی نہیں ہے، کسی اجنبی کو کہہ رہا ہے تجھے طلاق، تو ہوا میں ہو جائے گی.